الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیز دوستوں اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں اور آپ ان دنوں جس مہینے سے، جس بابرکت ماہ سے گزر رہے ہیں اسے شعبان المعظم کہتے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر بابرکت راتوں میں سے ایک بابرکت رات شب برات ہے۔ اس رات کے متعلق بعض ایسی چیزیں جس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی رات میں کچھ خاص اہم کام، اہم عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا، نہ تابعین اور نہ ہی تبع تابعین، اولیاء اکرام، اولیاء اعظام کی زندگی سے ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کو شب برات کے دن ہو یا رات میں ہو خاص کر لیا، کچھ نمازوں کو مخصوص بنا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ آج کی رات میں پڑھنے ہی کے لیے نماز ہے، کچھ کام کو خاص کر لیا کہ یہ کام آج ہی کی رات میں ہوں گے، کچھ عبادتیں اپنی ذاتی طور پر مخصوص کر لی کہ یہ عبادت شب برات کے رات میں ہی کرنے کی عبادت ہے۔ تو بعض لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، بعضوں نے مانا تو بہت زیادہ اہمیت دے کے شب برات کو مانا، اور بعضوں نے انکار کیا، کیسے انکار کر دیا گویا کہ شب برات کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے، یعنی کہ امت کے ایک طبقے نے اس کے اندر افراد کو داخل کر دیا، بعضوں نے تفرید کو اپنا لیا، کسی چیز کو مانا تو اتنا مانا کہ احکامات تک اس کو لے کر چلے گئے، بعضوں نے انکار کر دیا، کیسے کر دیا، جتنی باتیں ہیں ان تمام باتوں کا انکار کر دیا، جسے کہتے ہیں افراط اور تفرید۔ لیکن شریعت جس چیز کا نام ہے، شریعت جن کاموں کا نام ہے، کہ نہ شریعت اسلام کے اندر ان چیزوں کا دخل ہے جسے ہم اہمیت دیتے ہیں، نہ ان چیزوں کا انکار ہے جن چیزوں کا انکار امت کا ایک طبقہ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ ہم افراد والے ہیں، نہ ہم تفرید والے ہیں، بلکہ ہم تو اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جتنا حکم دیا ہے اتنا کریں گے، جہاں تک حکم دیا ہے وہاں تک کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جن کاموں سے بچنے کو کہا ہے بچیں گے، جتنا بچنے کو کہا ہے اتنا بچیں گے، جسے کہتے ہیں سنتوں والی
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنایا ہے ان چیزوں کو ہم بھی اپنائیں گے. جن چیزوں سے بچنے کا پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچیں گے. حقیقت میں سنت اسی کا نام ہے کہ جتنا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے اتنا کام کریں گے، جس سے منع کیا ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے بھی اور امت کے تمام افراد سے بھی بلکہ صبح قیامت پیدا ہونے والے بچے سے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہی مطالبہ ہے کہ جو طریقہ تم اپناؤ، جس شریعت پر تم رہتے ہو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمہاری زندگی میں ہے، تو اس شریعت کے اندر اعتدال ہے، بیانہ ردی ہے، درمیانی ہے. نہ کسی چیز کو مانا تو اتنا غلو میں مانا کہ اس سے چھوڑ کر کوئی اب چھٹکارا نہیں، کوئی چارہ چار نہیں، اور کسی چیز کا انکار کر دیا تو ایسے کر دیا کہ اس کا شریعت میں کچھ دخل ہی نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرو، اعتدال. جتنا کرنے کو کہا گیا اتنا کرو، جس سے منع کیا گیا اسے چھوڑو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. پیغمبر تمہیں جن چیزوں کا حکم کرتے ہیں انہیں اپنا لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس چیز سے بچا رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کیا کرو، فَانْتَهُوا، بس اسے چھوڑ دو. منع کر دو کہ پیغمبر نے کام نہیں کیا تو لہذا ہم بھی نہیں کریں گے. الغرض میرے محترم عزیز دوستو، شب برات کے متعلق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے جتنی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، جتنی کتابوں کا ہم مطالعہ کریں، تو بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شب برات کے فضائل ہمیں ملتے ہیں. محدثین اکرام نے، تاریخ نگاروں نے، علماء اکرام نے شب برات کی فضیلت پر 17 بڑے صحابہ اکرام کی روایتیں نقل کرتے ہیں. میرے دوستو، اس موقع پر ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ شب برات کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے. شریعت میں کسی بھی چیز کا مقام تو ہم نہیں دے سکتے، کوئی اور نہیں دے سکتا. کسی حکم کی اہمیت میں اور آپ نہیں دے سکتے. کسی بھی چیز کی اہمیت اور اس کی حیثیت کی جانچ اور پرکھ شریعت کی روح سے ہوتی ہے، اور وہ روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے طے فرماتے ہیں کہ کس دن کی کیا حیثیت ہے، کس رات کی کتنی اہمیت ہے، شریعت کے کس حکم کا کیا معیار ہے، کس کا تعلق احکامات سے ہے، کس کا تعلق فضائل سے، کس کا تعلق مسائل سے، کس کا تعلق عبادات سے، کس کا تعلق طہارات سے. یہ سارے کے سارے احکامات جو طے کرتے ہیں وہ پیغمبر آخر الزمان طے کرتے ہیں، میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. لہذا احادیث جس طریقے کے مجھے اور آپ کو ملتی ہیں وہ 17 احادیث ہے، 17 صحابہ اکرام سے احادیث. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص،
حضرت ابو ثعلبہ خشنی، حضرت عثمان ابن العاص اور بھی صحابہ ہیں۔ ایک طرف تو یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کی روایتیں، دوسری طرف اگر ان احادیث کو پرکھیں گے، کھنگالیں گے، محدثین کی روح سے کہ جو شرائط ان کے احادیث کی جانچ اور پرکھ کے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری روایتیں جو ان صحابہ اکرام نے نقل فرمائی ہے سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہیں۔ ساری کی ساری روایتیں جتنے بھی ہیں، 17 کے 17 صحابہ اکرام سے جتنی روایتیں ہمیں ملتی ہیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ اور سند کس کا نام ہے؟ سند اس چین اور اس رسی کا نام ہے جو محدث حدیث لکھنے والا، حدیث بیان کرنے والا اپنی کتاب میں کسی حدیث کو جگہ دینا ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک روایت مجھ تک پہنچتی ہے تو یہ محدث تحقیق کرتا ہے کہ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے فلان سے سنی ہے۔ محدث تحقیق کرتے ہیں کہ کیا وہ آپ نے جن سے روایت حدیث سنی ہے کیا وہ سچے تھے، ان کے حالات بیان کرو، ان کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ معتبر سمجھتے ہیں کہ ہاں صحیح آدمی ہے، بااخلاق آدمی ہے، زبان کا سچا ہے، معاملات میں بہت حساس رہنے والا، سچے دل کا آدمی ہے، تو اس کی روایت سے یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ معلوم کرو انہوں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے۔ یہ جو چین ہوتی ہے، یہ جو کڑی ہوتی ہے، محدث سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر تمام کے تمام روایت بیان کرنے والے جنہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، صحابی نے سنا، صحابی سے کس نے سنا؟ ان کی اولاد نے سنا، ان کی اولاد نے کس سے؟ یہ جو نقل ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر محدث تک یا محدث سے اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ جو چین جاتی ہے اسے کہتے ہیں سند۔ محدث تحقیق کرتا ہے کہ روایت واقعتاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے یا نہیں۔ تو ان صحابہ اکرام میں جو 17 صحابہ اکرام ہیں، یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کے احادیث محدثین بیان فرماتے ہیں کہ راوی روایت نقل کرنے والے کے اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں ضعیف ضرور ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام روایات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ چلو اب یہ روایتیں تو ضعیف ہیں، اب اس کا کیا حکم ہے، شریعت میں اس کا کیا درجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر روایت صحیح ہو، حدیث کے سند بیان کرنے والے ہر اعتبار سے صحیح شفاف ہو، کسی بھی اعتبار سے کسی میں کوئی عیب نہیں ہے تو وہ حدیث حسن اور صحیح کہلاتی ہے۔ روایت کے اعتبار سے اگر کوئی راوی بیان کرنے والا ضعیف ہوتا ہے تو وہ احادیث انکار نہیں کیا جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس حدیث کو لیا جا سکتا ہے اور ان روایات اور ان احادیث کا تعلق فضائل سے جڑتا ہے، مسائل سے نہیں جڑتا، احکام سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے حکم کہتے ہیں کہ کوئی خاص حکم اگر وہ حکم نہ مانے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے، مسلمان گنہگار ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں حکم۔ اور ایک درجہ ہوتا ہے فضائل کا، جیسے ان 17 صحابہ اکرام سے جو روایتیں فضائل شب برات پر ہیں ان کا تعلق فضائل سے ہے، احکامات اور مسائل سے نہیں ہے۔ فضائل کا کیا درجہ ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے؟ فضائل کا درجہ اعمال کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے ہیں، اگر تم کرو تو تمہیں اجر ملے گا، نہ کرو تو کوئی پکڑ لے، یہ درجہ ان روایتوں کا۔ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یہ فرمایا ہے، شب برات میں جو کام یہ کرے، جو جاگے، جو روزہ رکھے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے، نہیں رکھتے کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا تعلق فضائل سے ہے، مسائل سے نہیں ہے۔
اس کا تعلق فضائل سے ہے، احکامات سے نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب جتنے بھی احادیث ہیں ان تمام کا تعلق صحیح حدیث، صحیح روایات کے اعتبار سے بالکل درست ہے، کیونکہ تمام کی تمام روایتیں صحیح ہیں، بالکل صحیح سالم ہے۔ اس میں سے اگر کوئی حکم کو نہ مانے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن فضائل کی روایت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، کر لو تو یہ اجر ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو شب برات کے متعلق بھی یہی احکام ہے، فضائل والی یہ رات۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں سوشل میڈیا میں ہو یا کہیں بھی، شب برات کا جو درجہ ہے اس درجے سے بہت اونچا اٹھایا جاتا ہے، بہت اونچا اٹھایا جاتا ہے۔ شب برات میں بعض کام میرے دوستوں ہماری زندگیوں میں ایسے ایجاد کو پہنچ گئے ہیں، ان کاموں کو نہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں آتا، ہم اسے ضروری سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے گھروں کے اندر روشنی زیادہ کر لینا، لائٹوں کا زیادہ استعمال، گھروں کو چمکانا، مسجدوں کو چمکانا، یا نئے سے نئے کپڑے ہی پہننا ضروری سمجھتے ہیں، اور قبرستان کو جانا ضروری ہی سمجھتے ہیں۔ قبرستان جانے سے منع نہیں، روزانہ جاؤ، صبح شام جاؤ، ہر فرض نماز کے بعد جاؤ، صبح میں فجر پڑھتے ہی جاؤ، کوئی انکار نہیں، لیکن انکار اس بات سے ہے کہ آپ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ آج شب برات ہے۔ قبروں کو اس وجہ سے سجایا جاتا ہے کہ آج شب برات ہے، اس سے منع کیا جاتا ہے کہ شب برات ہے اس وجہ سے نہیں۔ آپ کے متعلقین وہاں مدفون ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہاں جانا ہی ان کے لیے اجر و ثواب ایصال کرنا ہے، تو آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، ہر موقع پر آپ جائیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن شب برات سمجھ کر خاص آج ہی کے دن جانا، شریعت نے کہا کہ یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی کا معمول ہے کہ روزانہ جاتا ہے اور وہ شب برات کے دن بھی چلا گیا تو اس سے انکار نہیں، کیونکہ معمول ہے روزانہ جانے کا۔ میرے دوستو بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کی رات میں ہم مخصوص کر لیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جس کا جتنا حکم ہے، اللہ کے نبی نے جس کام کو جتنا کرنے کو کہا ہے اتنا ہی کر، اس سے زیادہ نہیں۔ شب برات ہی کے رات میں کاموں کو مخصوص کر لینا، اس سے علماء اکرام، محدثین، فقہاء اعظام منع فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کسی خاص دن کے لیے مخصوص نہیں۔ آپ کو ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے کرنا ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں، کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے آپ نے کچھ پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، یا کوئی بھی آیت قرآن کی پڑھ لی، آپ نے بخش دیا کہ اے اللہ فلاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے سے فلاں میری والدہ ہیں، میرے والد ہیں، میرے بھائی ہیں، اس کا اجر و ثواب انہیں ایصال فرما دے، اللہ پہنچا دیں گے۔ لیکن ایصال ثواب کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت میں ایجاد نہیں کیا گیا۔ شب برات کی جتنی عبادتیں آپ کریں، نمازیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور عبادت کر رہے ہیں، کوئی بھی اجتماعی عبادت نہیں ہے کہ لوگ اکٹھا ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں، لوگ اکٹھا ہیں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ اکٹھا ہیں کہ تلاوت کر رہے ہیں، کیونکہ آج شب برات ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شب برات میں جتنی بھی عبادتیں کرو، جتنی بھی نمازیں پڑھو، تمام کے تمام نمازوں کا تعلق نوافل سے ہے، سنتوں سے بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادتیں شب برات کی رات میں کرو، تمام کے تمام کا تعلق شریعت اور سنت کے اعتبار سے اس کا درجہ نفل ہے، سنت کا درجہ نہیں ہے۔ اجتماعی کوئی بھی عبادت شب برات کی رات میں نہیں ہے۔
آپ تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں انفرادی طور پر کچھ بھی کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، صدقہ کرنا ہے صدقہ کرو، کوئی بھی کام کرو جس کا نظر صرف نفل عبادت ہو سکے۔ میرے دوستو غور بھی کرنا چاہیے کہ آج کے ماحول میں ہماری زندگی سے نفل عبادتیں اور انفرادی عبادتیں رخصت ہو رہی ہیں۔ تہجد ہماری زندگی سے نفل عبادت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تا دم حیات کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اور بھی بہت ساری عبادتیں جن کا تعلق نوافل اور انفرادی عبادتوں سے وہ ہماری زندگی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تہجد ہماری زندگی سے رخصت ہو رہی ہے، اشراق کی نماز رخصت ہو رہی ہے، چاشت کی نماز رخصت ہو رہی ہے، عصر کے بعد کی تسبیحات انفرادی عبادت ہے رخصت ہو رہی ہے، فجر کے بعد سے لے کر کے اشراق کے وقت کے درمیان کا جو وقت ذکر و اذکار کے لیے ہے یہ رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول کہ ہر فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں، پہلے کی سنتیں گھر سے پڑھ کر مسجد تشریف لاتے، بعد کی سنتیں فرض پڑھانے کے بعد گھر جا کر ادا فرماتے۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا۔ آج میرے دوستوں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اجتماعی طور پر کرتے ہیں۔ ہمارا جہاں تک نماز کا تعلق ہے، فرض نماز جن کی امامت مسجد میں ہوتی ہے ان کی ابتدا میں ہم وہ پڑھتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہم نہیں پڑھتے۔ مسجد میں ہم جتنی عبادت کرتے ہیں بس اتنا ہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے، نماز کا تعلق مسجد کے امام کے ساتھ ہے، نماز کا تعلق مسجد کے مؤذن کے ساتھ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا تعلق مسجد کے اندرونی حصے اور احاطے کا نام ہے، ہم نماز وہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم گھر میں نماز نہیں پڑھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ بڑی کثرت کے ساتھ عبادتیں گھر میں ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار گھر میں ہو رہا، تلاوت کثرت سے گھر میں ہو رہی، تہجد گھر میں ادا کی جا رہی ہے، تلاوت کا اہتمام گھر میں ہو رہا، اور ہماری عادت ہے کہ ہم تلاوت بھی مسجد ہی میں کریں گے، فرض نمازیں تو مسجد ہی میں ادا کرتے ہیں، سنتیں بھی مسجد میں، نوافل بھی مسجد میں، ہر کام ہم مسجد میں کرنے کے عادی ہیں۔ لیکن غور و فکر یہ بھی کرنا کہ میں کبھی تنہائی میں مصلی ڈال لوں، کبھی یہ بھی غور کرنا کہ میں کوئی ایسی نماز بھی تو پڑھ لوں جس کا تعلق میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو نہ ہو، کبھی میں کوئی ایسی عبادت بھی کر لوں جس کا گواہ صرف اللہ رب العالمین ہو، کوئی میں کبھی ایسا صدقہ بھی دے دوں جس کا تعلق صرف میرے رب کے ساتھ ہو، زبان کی کوئی مٹھاس میں ایسی کبھی کسی سے گھول لوں جس کا تعلق میرے اللہ کی رضا سے ہو۔ ہم جو بھی ہیں انفرادی اجتماعی چار آدمیوں کے سامنے ہم جتنا نیک ہیں بس اتنا ہی ہے۔ اگر ہم انفرادی زندگی میں جاتے ہیں، گھریلو زندگی میں جاتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہم کبھی غور کر کے دیکھنا کہ میں کیا جو مسجد میں ہوں، جو میں محراب میں ہوں، جو میں مصلی میں ہوں، جو میں مسجد کی احاطے باؤنڈری کے اندر ہوں، کیا واقعتاً گھریلو زندگی میں بھی میں ویسا ہی ہوں یا نہیں ہوں؟ میرے دوستو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تنہائی میں ہم کبھی اکیلے میں کھڑے ہو جانا یا بیٹھ جانا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں یہ عبادت کروں، اللہ کو راضی کر لوں، مناجات کی لذت میں تنہائی میں حاصل کروں۔ اجتماعی نماز کے ساتھ تو ہم دعا کرتے ہی ہیں، کبھی تنہائی میں کہ گھر کا ماحول ہے، بیوی بھی ہے، والدین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھر کے اندر شور شرابہ ہنگامہ ہے، ایسے حالت میں کبھی میں تنہائی میں جاؤں، جا کر مصلی بچھاؤں، اپنے لیے عافیت مانگوں، گھر والوں کے لیے عافیت مانگوں،
رشتہ داروں کے لیے عافیت مانگوں، والدین کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگوں، اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگوں، مدد طلب کروں۔ نہیں میرے دوستو، ہماری زندگی سے یہ تمام کے تمام انفرادی عبادتیں، جن عبادتوں سے ہماری زندگی میں روشنی آتی ہے، ان عبادتوں سے جن سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، انقلابی تمام عبادتوں کو ہم نے اپنی زندگی سے خیر بات کہہ دیا ہے۔ قرضداری ہو گئی، امام صاحب سے دعا کی درخواست، بیماری نے طبیعت کے اندر جگہ پکڑ لی ہے، امام صاحب سے دعا کی درخواست، آپریشن ہے، دعا کی درخواست امام صاحب سے، کوئی بھی مسئلہ ہو، ایگزام دیا ہے، نوکری کی تلاش میں ہے تو امام صاحب سے دعا کی درخواست، دعا فرما دیں کہ نوکری لگ جائے، دعا فرمائے صحت یابی مل جائے، دعا فرمائے آپریشن میں کامیابی ہو۔ لیکن کبھی ہم خود سے اپنا مسئلہ خالق و مالک کے بارگاہ میں رکھے ہیں؟ دوستو، انفرادی عبادتوں پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی سے انفرادی عبادتیں رخصت ہو رہی ہیں، اور شب برات کا موقع آنے والا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جن صحابہ اکرام نے روایتیں نقل فرمائی ہے، ان میں ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب برات بڑی برکتوں والی، بڑی فضیلتوں والی، بڑی اہمیت کے حامل رات آنے والی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شب برات کی رات میں ہم اتنے لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، یہ مثال دے کر فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بدن پر بالوں کے تعداد کے برابر ہم شب برات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ رہا کرتا تھا جو بکریوں کے ریوڑ چلانے میں، بکریوں کو چرانے میں بہت مشہور تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی رات میں ایسے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں، اتنی تعداد میں جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں جتنی تعداد کے بنی کلب کے بکریوں کے بدن کے بال کی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں جہنمیوں کو آپ آزاد فرما رہے ہیں، ایسے بابرکت موقع پر، عام معافی کے اعلان کے موقع پر، عام جہنمیوں کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں داخلے کے موقع پر بھی 6 آدمی ایسے ہیں جن کی آج رات یعنی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 6 آدمی کون ہیں؟ شعب الایمان حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، شرک کرنے والا مشرک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے تو مدد دے سکتا ہے، کوئی تعاون کر سکتا ہے، خیر خواہ ہے، مشکل کشا ہے، ہمدرد ہے، غمگسار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہیں کہ جو مدد دے سکتے ہیں۔ اس طرح شرک کرنے والا، شرک میں ملوث رہنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں سجود ہونے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے چوکٹ پر جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکنے والا، فرمایا کہ آج اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بات کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی ہے، عظمت کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو سب ہے نہ تعظیم کے لیے نہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اٹھ سکتا ہے، نہ تعظیم کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک سکتا ہے۔
سجدہ سجدہ ہوتا ہے، چاہے تعظیمی ہو، چاہے تکریمی ہو، چاہے اس کی اہمیت اور حیثیت کچھ بھی ہو، سر اگر کسی کے آگے جھکے گا، ماتھا اگر کسی کے چوکٹ پر سر بسجود ہوگا، تو وہ اکیلے تنے تنہا بادشاہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہی جھکے گا۔ فرمایا کہ مشرک کی آج بھی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ مشاحن، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، کسی کے بارے میں کینہ پروری کرنے والا، کسی کے عیب کو ڈھونڈنے والا، ان کے عیبوں کو تلاش کر کے لوگوں میں اچھالنے والا، دل کے اندر کینہ پروری کرنے والا اور کینہ پالنے والا، آج کی رات یعنی شب برات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت نہیں فرمائیں۔ اندازہ لگائیں، میرے اندر اگر کینہ ہے تو شب برات آنے سے پہلے میں توبہ کر لوں، توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے قرض کے۔ مشاحن، کینہ رکھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، زندے تو زندے، مردوں کے بارے میں بھی کینہ ہے، جو مر کر منو مٹی تلے مدفون ہو گئے، دفن ہو گئے، برس گزر گئے۔ کوئی چھوٹا سا معاملہ، کوئی بڑا معاملہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے سینے کے اندر مردوں کا کینہ پالتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اندر یہ عیب ہے، یہ بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے مغفرت ہمارے چوکٹ پر آ کر منتظر ہے کہ توبہ کرے تو داخل ہو جائیں، ہم توبہ کر لیں۔ تیسرا فرمایا شراب کا عادی، شراب پینے والا۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جب شراب اور زنا کرنے والا زانی چاہے ایک مرتبہ شراب پیے یا ایک مرتبہ زنا کرے، چاہے غیر شادی شدہ آدمی زنا کرے یا شادی شدہ آدمی زنا کرے، چاہے غیر شادی شدہ عورت یا بہن زنا کرے یا شادی شدہ عورت یا کوئی بہن زنا کرے، ہر حال میں جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، زنا کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کا نام مسلمانوں والا ہے، یہ گناہ اتنا گھٹیا ہے اللہ کی نگاہ میں، اتنا نکما گناہ ہے، اتنا گھٹیا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے کہ غلطی کرنے والا مسلمان ہے، ایمان والا ہے، شریعت محمدیہ پر چلنے والا ہے، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان اور کلمے کو چھین لیتے ہیں جب تک کہ وہ ان دو گناہ میں مبتلا ہے۔ جب وہ گناہ سے فارغ ہو جائے تو یہ ایمان باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے، اگر فوراً توبہ کر لیتا ہے یا مہلت دی جاتی ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو ایمان دوبارہ داخل ہو جاتا ہے، ورنہ داخل نہیں ہوتا۔ ورنہ تو اگر ان دو گناہوں کے موقع پر اگر یہ غلطی کرنے والا آدمی انتقال ہو جاتا ہے، کافر اور مردودوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اسے اٹھائیں گے۔ بے ایمان ہو کر مرتا ہے جو ایک دو گناہ کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا قاطع الطریق، زبردستی کسی سے مال چھین لینے والا۔ ایک ہوتا ہے چوری کرنا، مال کے مالک کو معلوم نہیں، پتہ نہیں چلا، غائبانے میں چوری کر لیا۔ ایک ہوتا ہے قاطع الطریق، وہ دیکھ رہا ہے، زبردستی اسے چھین لیتا ہے، مانگتا ہے کہ قرضہ دے، 10,000 بعد میں دے تو، وہ نہیں دیتا، لاؤ جی بات دے تو میں۔ یہ تو عام رواج ہے۔ یا جس نے قرضہ لے لیا ہے وہ دینے کا نام نہیں لے رہا، جس کا قرضہ ہے وہ مطالبہ کرتا ہے تو ہم آگے تو کہتے ہیں کیا جی تمہارے پیسے ہے تو بھاگ جاؤں کیا؟ یہ عام طریقہ علاقے کی زبان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قاطع الطریق، زبردستی کسی کا مال چھین لینے والے کی بھی شب برات کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ پانچواں فرمایا تعلق، قطع تعلق کرنے والا۔
والا، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والا، چھوٹی چھوٹی بات سے معافی طلبی سے درگزر ہو سکتا ہے، یا جس کی غلطی ہے وہ معافی مانگ لے، یا جو مظلوم ہے کہ رشتہ داری نہ ٹوٹنے پائے اس وجہ سے معافی مانگنے، چل میں معاف کر دیتا ہوں، دل بڑا کر کے درگزر کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ چھٹا فرمایا وَالْعَقْلِ وَالِدَيْ، اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدین سے لڑائی کر لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، والدین پر ظلم کرتے ہیں، شادی ہونے تک تو معاملہ اکثر ٹھیک ہی رہتا ہے، معاملہ تو نارمل ہی رہتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو بہت کم ایسے رشتہ داریاں ہوتی ہیں کہ والدین کی وہ تعظیم برقرار رہتی ہے جو پہلے تھی، ختم ہو جاتی ہے۔ یا بیوی کی محبت میں والدین کو تکلیف دیتا اور پریشان کرتا ہے، یا والدین کی محبت میں بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ فرمایا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کی بھی اللہ تبارک و